جب کوئی شخص آپ کو دعا کے لیے کہے تو ایک چیز پر غور کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ کیسے لگا لی؟ کہیں اس میں بناوٹ تو نہیں؟ کہیں اس میں کچھ نقل نہیں آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو نہیں بنا دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں، کیونکہ جو شخص دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کو آپ پر اعتماد کیسے ہوا کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے؟ کہیں آپ نے اپنے آپ کو غلطی سے نیک تو مشہور نہیں کر دیا؟ اس کو کہاں سے مشاہدہ ہو گیا؟ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں دعا کے لیے کہنے والے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اشارہ ہو گیا کہ تیرے مسئلے کا حل فلاں شخص کے پاس ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اشارہ غائبانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سن لو۔ ایک آدمی درویش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا۔ دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا سفر پر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو کہاں بھیجوں؟ اس نے سوچا فلاں درویش میرے دوست ہیں، ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں، اس طرح میں باہر کا سفر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے اس عورت سے کہا کہ تو زنان خانے میں چلی جا۔ اس طرح وہ شخص سفر پر چلا گیا اور وہ عورت زنان خانے میں رہنے لگی اور درویش اپنی عبادت گاہ میں رہا۔ اس نے ایک دن پانی مانگا تو اس کی اپنی بیوی کے علاوہ اس مہمان عورت نے پانی پیش کر دیا۔ اب درویش نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پر کوئی تصویر بنائی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقویٰ اور تصوف کا سارا کلا ٹوٹ گیا، اس طرح وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا، آخر یہ کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ بے تاب ہو گیا کہ جگنو اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، خیال چلا گیا اور تصور خالی ہو گیا۔ خیال کی نعمت سے خالی ہو جانے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر میزبان کے پاس کھانا ختم ہو جائے تو سب سے برا آدمی کون ہے؟ مہمان، کیونکہ اب میزبان اس سے جان چھڑائے گا۔ جس آدمی کے پاس کھانا ختم ہو جائے وہ مہمان کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس بات ختم ہو جائے وہ سامع کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس جو چیز ختم ہو جائے وہ اس کے حاصل کرنے والوں کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ دکان ختم ہو گئی تو اب گاہک کا کیا کرنا ہے؟ گاہک تو پھر مصیبت ہے۔ اس درویش نے محسوس کیا کہ اس کا تصوف کمزور ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے پریشان ہو کر نکلا، اس چیز کی تلاش میں جو کھو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی۔ جہاں بھی گیا کسی نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ پھر اس کو ایک مجذوب درویش ملا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا میں بہت کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا علاج جو ہے فلاں آدمی کے پاس ہے، اگر وہ دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ آگے جا کر اس نے کوئی اور ہی منظر دیکھا۔ اس نے وہاں دیکھا ایک مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اس بچے سے پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس بچے کو شراب پلاتا ہے، خود بھی شراب پیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے، بوسہ بھی دیتا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صوفی نے کہا یہاں سے چلو کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تب اس آدمی نے صوفی کو آواز دی کہ بابا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں آیا تھا کسی اور کام سے، لیکن لگتا ہے میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں۔ تو وہ درویش بولا تو غلط جگہ پہ نہیں بلکہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس درویش نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ صوفی کو جواب مل گیا۔ صوفی بولا اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے تو محسن ہونے کے ناطے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟
جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اور جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ درویش بولا بڑی آسان سی بات ہے، یہ ہے میرا بیٹا اور یہ ہے شربت۔ بچے سے پیار کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور شربت پی رہا ہوں کہ یہ میری خوراک ہے۔ اس نے کہا یہ سب ایسے کیوں ہے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ آپ شراب پی رہے ہیں، اصل میں یہ کیا واقعہ ہے؟ درویش بولا میں نے یہ سب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جاتے ہوئے اپنی بیوی نہ میرے پاس رکھ جائے۔ تو یہ ہیں دعا کے راز۔ اگر تو آپ نے ویسے ہی مشہور کر رکھا ہے کہ میں صاحب دعا ہوں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی مشہوری نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے تو دعا کر دو بس۔